بتاؤ، تم خود بتاؤ، سوچو اس بات کے بارے میں. کس کو پسند ہے حرام کھانا؟ کس کو پسند ہے؟ کون کہہ کر حرام کھاتا ہے؟ اگر کہو تو برا سب کو لگے گا، سب کو برا لگے گا. سب نیک بن کر دکھائیں گے کہ ہم صحابہ والی زندگی گزار رہے ہیں، ہم حرام نہیں کھاتے، ہم برا نہیں کھاتے. لیکن لوگوں کا حق مار کر کھانا، 2 نمبری سے کما کر کھانا، ہاں برے کام کرنا، بری طریقے سے مال کو اختیار کر اس کو کھانا، وہ حرام طریقہ استعمال کر یہ کھانا جائز ہو گیا؟ بتاؤ، یہ کھانا جائز ہو گیا؟ جب لوگ کہیں کہ یہ حرام کا مال ہے، جب لوگ کہیں کہ یہ حرام کھاتا ہے تو اچھے بن کر دکھائیں گے ہم حرام نہیں کھاتے. یہ کون کہتا ہے کہ ہم حرام کھاتے ہیں؟ کون کہتا ہے یوں کرتے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. یہ لوگوں سے اتار بازی کرنا، دلوں کو دکھا کر لانا، کسی کا چرا کر لانا، کسی کا چھین کر کھانا، کسی کا، اللہ معاف کرے کہ ہم نے کیا کیا طریقوں کو اختیار کر لیا ہے، کیسے زندگی کو اختیار کر لیا ہے کہ 2 نمبری کے کام ہم نے شروع کر دیے. 2 نمبری کے کام آج مسلمان کرنے لگے، یہ حرام طریقے استعمال کر اور سوچتے ہیں کہ ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں، سوچتے ہیں ہم چوری کا مال کھا کر بڑی عزت کا کھا کر بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں، چوری کا مال کب سے حلال ہو گیا؟ چوری کے مال کی کب سے ہمیں اجازت ہو گئی؟ بتاؤ. بغیر تحقیق کے کسی کا مال کھانا بھی جائز نہیں ہے. نہ جانے کسی کا صدقے کا تو نہیں ہے، کسی کی امانت تو نہیں ہے، کوئی کیسا کھانا رکھ کر گیا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہیں کھانا رکھا دکھا اور آپ اس کو ترنت کھانا شروع کر دیں گے؟ بتاؤ. مثال کے طور پر کوئی پھل ہے، کوئی چیز ہے، آپ کو رکھا دیکھا، آپ کھانا شروع کر دیں گے؟ بتاؤ. نہ جانے کس کی امانت ہے، کون کس سچویشن میں رکھ کر گیا ہے، یا سیدھا کھا لیں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں بغیر پیغام کے، بغیر انوائٹ کیے، بغیر ان کو دعوت پہ بلائے ان کو فنکشن میں دیکھا جاتا ہے، دعوتوں میں دیکھا جاتا ہے. کب سے تمہارے یہ حلال ہو گیا؟ کھایا تو کھایا، چرا کر بھی لے کر آئے، گھر پر بھی لے کر آئے، بھر کر بھی لے کر آئے، گھر پر بھی لائے اور بھر کر بھی لائے. دیکھو تو صحیح. میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، ذلیل کرنا نہیں ہے، ذلیل کرنا نہیں ہے. چوری کا مال کھانا، 2 نمبر کا مال کھانا، حرام کا مال کھانا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پھر ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم پر مصیبتیں کیوں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ گھروں میں عذاب سے کیوں دکھائی دیتے ہیں، کہ گھر میں اچھا ہی کام کوئی نہیں ہوتا ہے، گھر میں نحوست سی دکھتی ہے، گھر میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بلا ہے. پھر کہتے ہیں کسی نے جادو ٹونے کرا دیے، کسی نے گھر میں بندش کرا دی، بندوا دیا گھر کو. ارے میرے بھائیو، دعائیں قبول اس لیے نہیں ہو رہی ہیں، سچ اس لیے نہیں بولے جا رہے ہیں، اچھے ہم اس لیے نہیں بن رہے ہیں کیونکہ حرام کی نیت بنا لی ہے، حرام کھانے کی نیت بنا لی ہے، حرام کے لقمے اندر جا رہے ہیں، اس لیے ہماری سر سے اوپر دعا نہیں جا رہی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کیسا قبول کرنے والے، تمہیں خبر نہیں ہے؟ بتاؤ، خبر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر الفاظ کو سننے والا ہے. لیکن جب بندہ حرام کے لقمے کھانا شروع کر دے، بغیر کسی اجازت کسی کا مال کھانا شروع کر دے، تو میرے بھائیو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بتاؤ تو صحیح. اس کی زندگی میں سکون ہوگا؟ جو حرام کا مال کھائے گا وہ حق بولنے والا بنے گا، سچ بولنے والا بنے گا؟ بتاؤ. آج ہم تھوڑا سوچیں اس بات کے بارے میں، سوچیں اس بات کے بارے میں. اگر چاہتے ہو کل پکڑ نہ ہو، کل پکڑ نہ ہو، یہ جسم کل کسی ہلاکت میں نہ پڑے، تو میرے بھائیو حرام کے مالوں سے پرہیز کرو. تمہارے اللہ نے، ہمارے اللہ نے، ہم سب کے مالک نے ہمارا مقدر لکھا ہے، ہمارا رزق لکھا ہے، ملے گا، ضرور ملے گا. بغیر رزق کھائے نہیں جائیں گے دنیا سے، بغیر رزق کھائے دنیا کو نہیں چھوڑیں گے. 2 نمبری اختیار نہ کرو، مال 2 نمبری سے نہ بناؤ، زندگی 2 نمبری والی نہ گزارو. اللہ کی قسم اس کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. اب ہم رزق بھی چرا کے کھائیں گے. دیکھو تو صحیح، اچھے خاصے ہوتے ساتے اپنی زندگی کو کیا بنا دیا ہم نے، کیا بنا دیا. پھر کہتے ہیں کہ گھروں میں بے برکتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ زندگی میں سکون نہیں ہے. حرام کی ہم نے نیت بنا لی، حرام کھانے کی نیت بنا لی ہے. میرے بھائیو اللہ سے مانگو،
اللہ سے مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے رزق مانگو، اللہ سے دعائیں مانگو، ہر چیز کی حاجت پوری اللہ سے کراؤ۔ چوریوں سے، 2 نمبروں سے، ڈاکوں سے، ظلم سے، ستم سے، حق تلفی سے، ان سے اپنی ضرورت پوری نہ کرو، ورنہ دل بے چین ہی رہے گا، زندگی تباہ ہی رہیں گی، اور کل دیکھو گے اگر ایسے ہی کرتے رہے تو کل آخرت میں ناکامی بھی ہوگی۔ آج ہم چوری سے ان سے باز آئیں، حرام کھانے سے باز آئیں، اگر کچھ سمجھ رکھتے ہیں تو باز آئیں۔